السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ہے صارف کا توازن۔ صارف کے توازن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے 3 مین پوائنٹ جو ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے خط عدم ترجیح۔ خط عدم ترجیح ایک ایسا خط ہوتا ہے جو دو اشیاء ایکس اور وائی کے ان مجموعوں کی وضاحت کرتا ہے جو صارف کو یکساں تسکین دینے والے نکات کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سیکنڈ ہمارے پاس جو پوائنٹ بنتا ہے وہ ہے نقشہ خط عدم ترجیح۔ نقشہ خط عدم ترجیح ایک ایسا خط ہوتا ہے، یہ ایک ایسی ڈائیگرام ہوتی ہے جس کے اندر ایکس اور وائی اشیاء کے بے شمار مجموعے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر بے شمار خط عدم ترجیح جو تسکین کے مختلف مراحل کی جو ہوتی ہے وضاحت کرتے ہیں۔ کل والے لیکچر میں پریویس لیکچر میں جب ہم نے نقشہ خط عدم ترجیح کو پڑھا ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سب سے اوپر والا خط عدم ترجیح تھا وہ سب سے زیادہ تسکین فراہم کرتا، اور جو سب سے نیچے والا خط عدم ترجیح تھا وہ سب سے کم تسکین فراہم کر رہا ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے بجٹ لائن۔ بجٹ لائن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک صارف اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے ایکس اور وائی شے کی کتنی اکائیاں خرید سکتا ہے۔ ایک صارف اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے ایکس اور وائی شے کی کتنی اکائیاں خرید سکتا ہے، اسی کو ہم بجٹ لائن کہتے ہیں۔ تو ایک صارف کا جو توازن ہوتا ہے وہ وہاں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے جہاں پر ایک اونچے سے اونچے درجے کا خط عدم ترجیح بجٹ لائن کے ساتھ مماس کرتا ہے۔ اب یہاں پر صارف کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ خط عدم ترجیح کی جب ہم تعریف پڑھتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ ایک صارف دو اشیاء ایکس اور وائی کے ان مجموعوں کی وضاحت کرتا ہے جو صارف کو یکساں تسکین فراہم کرتے ہیں، جبکہ بجٹ لائن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جو دو اشیاء ایکس اور وائی کے ان اکائیوں کی وضاحت کرتا ہے جو ایک صارف جو ہوتا ہے اپنی آمدنی کے اندر رہتے ہوئے ان کو خرید سکتا ہے۔ تو صارف اب کون سا مجموعہ خریدے؟ تو صارف کا توازن یہ ہوتا ہے کہ صارف کیا کرے گا، وہ مجموعہ خریدے گا جس سے اس کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ تو جہاں پر صارف کی تسکین زیادہ سے زیادہ ہوگی وہیں پر صارف کا توازن بھی ہوگا۔ اور ایک صارف کا توازن کہاں پر ہوگا؟ اس کی دو شرائط ہیں آپ کے پاس۔ پہلی شرط جو ہے وہ ضروری شرائط ہے۔ ضروری شرائط میں یہ ہے کہ ایک خط عدم ترجیح جب بجٹ لائن کے ساتھ مماس کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ مماس کرتا ہے وہاں پر بجٹ لائن کا جھکاؤ یعنی خط قیمت کا جھکاؤ اور خط عدم ترجیح کا جھکاؤ، یہ دونوں آپس میں برابر ہونے چاہیے۔ اب خط عدم ترجیح کا جھکاؤ کیا ہے؟ ایم آر ایس، جسے کہتے ہیں ڈیریویشنز آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ڈیریویشنز آف ایکس، کہ وائی کے اندر جو ایکسچینج آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ ایکس کی وجہ سے۔ اور خط قیمت کا جھکاؤ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ پرائس ریشو کیا تھی؟ پرائس آف ایکس اوور پرائس آف وائی۔ اب صارف کا توازن کہاں پر ہو جائے گا؟ کنزیومر ایکویلیبریم، کہ جہاں پر ڈیریویشنز آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ڈیریویشنز آف ایکس، پرائس آف ایکس اوور پرائس آف وائی، یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں۔ اب یہ جو ڈیریویشنز آف وائی ود رسپیکٹ ٹو ڈیریویشنز آف ایکس ہے، یہ صارف کے ذہنی طرز عمل کو ایکسپلین کرتا ہے، یہ صارف کا ذہنی تجزیہ ہے، جبکہ پرائس آف ایکس اوور پرائس آف وائی جو ہے یہ آپ کا منڈیاتی نظریہ ہے، منڈیاتی تجزیہ، منڈی کا تجزیہ ہے۔ تو جس جگہ پر یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے وہاں پر صارف کا جو ہوتا ہے وہ توازن ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضروری شرط ہے۔ سیکنڈ، تسلی بخش شرط،
तसल्ली बख्श शर्त। तसल्ली बख्श शर्त में ये होता है कि एक ऊंचे से ऊंचा खत्ते दम तरजीह जो होता है, जिस जगह पर ममास कर रहा होता है उस वक्त उसका जो झुकाव होता है वो बिल्कुल मुब्दा की तरफ है, उसे हम कहते हैं ये तसल्ली बख्श शर्त। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम की मदद से करते हैं। ये एक बजट लाइन, प्राइस लाइन। अब नक्शा खत्ते दम तरजीह क्या, IC1 IC2 IC। अब तस्कीन तो हमें सबसे ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन हम कौन सा चूज करते हैं, जो खत्ते अदम तरजीह खत्ते कीमत के साथ मुमास कर रहा है, क्योंकि ये आपके बजट के मुताबिक, ऊपर वाला आपके बजट से बाहर है, उसको खरीदने के लिए आपको बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। नीचे वाला कम तस्कीन फराहम कर रहा है, उसके अगर वो हासिल करना है तो बजट कम करना पड़ेगा। तो जो मौजूदा आपका बजट है तो उसमें फेवरेबल कौन सा है, IC2 है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे खत्ते अदम तरजीह जब प्राइस लाइन के साथ मुमास कर रहा है तो प्राइस लाइन जो है वो आपकी ओरिजिन की तरफ, उसका जो झुकाव है वो ओरिजिन की तरफ है। तो हम इसको कह देते हैं ये आपका खत्ते अदम तरजीह मुब्दा की जानिब मुहद्दब। और जो आपकी पहली शर्त जो थी कि यहाँ पर खत्ते कीमत का झुकाव और खत्ते अदम तरजीह का झुकाव, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर सारफ की जो तस्कीन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि एक्स शय की ये इकाई, वाई शय की ये वाली इकाई, तो ये सारफ को ज़्यादा से ज़्यादा जो होगी वो तस्कीन फराहम करेगी। इसी को हम कहते हैं सारफ का तवाज़न, जहाँ पर ये दोनों शराइत जो होती हैं वो पूरी हो जाए। ज़रूरी शर्त कि प्राइस रेशो और MRS खत्ते अदम तरजीह का झुकाव आपस में बराबर हो जाए, और तसल्ली बख्श शर्त क्या होती है कि खत्ते अदम तरजीह का झुकाव जो होता है वो हमेशा मुद्दा की जानिब होता है, यानी कि ओरिजिन की तरफ। आज का हमारा लेक्चर यही था, तो इंशाअल्लाह कल हम खत्ते अदम तरजीह की खसूसियात को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।